الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے رمضان المبارک کے مہینہ کے روزے رکھنے کے بعد کے جو اثرات ہیں ایک انسانی طبیعت پہ مزاج پہ ان کا تذکرہ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک اپنی قدرت، اپنے علم، اپنے ادراک، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہی اور اپنی معبودیت کے حسن و جمال کے ساتھ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں بھی میں ہوتا ہوں وہاں اس کی موجودگی ہے۔ میری ضروریات ہیں زندگی، بس ٹھیک ہے تھے زندگی گزارنے کے لیے میری ضروریات چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، سب وہ پوری کرتا ہے۔ اس لیے کہ رب میرا وہ ہے اور کوئی رب نہیں۔ میری زندگی کا کوئی سانس ایسا ہے نہیں جس میں اس کی ربوبیت کی ضرورت نہ ہو۔ زندگی کے ہر سانس میں میرا رب، اس نقطہ نظر سے جب میری ہر ضرورت وہ ہر سانس میں پوری کرتا ہے تو پھر میری اس کی دوری کیسی؟ دوری تو ختم ہے۔ جو جو ضرورت میری پوری کر رہا ہے اس کا حساب اس نے لینا ہے مجھ سے۔ ایک ایک ذرے کا
زندگی کے ایک ایک سانس کا زندگی دی تھی، کیسے گزاری، کہاں گزاری، ضروریات دی تھی، کیسے خرچ کی، کہاں خرچ کی، ایک ایک ذرے کا حساب لینا۔ جب اس نے ایک ایک سانس اور ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے تو پھر میرا ایک ایک سانس اور میرے اموال اور میرے متاع کا ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ میں، جب زندگی کا ایک ایک سانس اور ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ میں ہے میرا، تو پھر دوریاں کیسی؟ دوری تو پھر کوئی نہ رہ گئی۔ دوری کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کسی سے اپنا کوئی گوشہ چھپا لوں، کوئی لمحہ چھپا لوں، چھپ جاؤں کسی سے۔ دوری تو اسے کہتے ہیں۔ دوری کی ضد ہے قرب حضور۔ قرب حضور ہوتا ہے، حضور میں امن سامنا سب کچھ سامنے ہوتا ہے، پوشیدگی تو ہوتی کوئی نہیں۔ میں سراسر اس کے سامنے ہوں۔ وہ رزاق ہے، ایک ایک سانس کی ضرورت مجھے وہ دیتا ہے، اس لیے وہ میرے قریب۔ چنانچہ رزاق ہونے کے ناطے اللہ اپنے علموں کا اظہار کرتے ہیں جو اس کا علم میرے متعلق ہے۔ اللہ کہتے ہیں رزاق میں، رزق میں نے ذمہ لے رکھا ہے، اور کوئی یہ ڈیوٹی دے نہیں سکتا میرے سوا۔ رزاقیت کی، رزق دینے کی، یہ میرے ذمہ ہے، میں ہی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہوں، ہر ذی روح کو روزی دینا۔ کیوں؟ اور کوئی نہیں کرتا، کر سکتا نہیں، اس لیے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، صرف اللہ کے ذمہ۔ ما اور اللہ نفی، اور کسی کے ذمہ نہیں، اور کوئی نہیں رزق دیتا۔ ہر ایک کا رزق، جتنے تھوڑی سے تھوڑی زندگی والے یا بڑی سے بڑی زندگی والے، سب کا رزق الا علی اللہ رزقھا، صرف اللہ کے اوپر، اللہ کے ذمے، اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیوں میرا اللہ؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ جس نے 10 سال دنیا میں گزارنے ہیں، 20 سال گزارنے ہیں، 30 سال گزارنے ہیں، 40 سال گزارنے ہیں، 50 سال گزارنے ہیں، 60 سال گزارنے ہیں، 70 80 100، اس سے پہلے 1000 سال، 2000 10 ہزار سال عمریں ہوئی لوگوں کی، اتنا عرصہ ایک بندے نے گزارنا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں گزار سکتا کہ 10,000 سال، 1000 سال یا 100 سال کسی ایک جگہ فکس ہو کے گزار دے، اس کا ٹھکانہ فکس ہو، اس کی ضرورت فکس ہو۔ نہیں، جس نے اتنا عرصہ گزارنا ہے اس کے ٹھکانے بھی بدلتے رہنے۔ جیل میں تو رہنا نہیں اس نے، آخر دنیا میں رہنا ہے۔ 15 منٹ کہیں ہوگا، اس سے اگلے 15 منٹ کہیں ہوگا، اگلا گھنٹہ کہیں اور ہوگا، اس سے اگلا گھنٹہ کہیں اور ہوگا، دن کہیں ہوگا، رات کہیں ہوگا۔ یہ تو زندگی ہے انسانی، ٹک کے تو بندہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، جانور نہیں بیٹھ سکتے، بندہ تو بندہ ہے، انسان تو انسان ہے۔ اس کے مکان بدلتے رہتے ہیں، اس کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں،
ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ضروریات اور ہوتی ہیں، جنم لینے کے بعد ابتدائی دنوں میں اس کی ضروریات اور ہوتی ہیں، اچھلنے کودنے لگتا ہے تو اس کی ضروریات اور ہوتی ہیں، بلوغ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی ضروریات اور ہوتی ہیں، بالغ ہو جاتا ہے تو ضروریات اور ہو جاتی ہیں، شادی شدہ ہو جاتا ہے تو ضروریات اور ہو جاتی ہیں، بڑھاپا ہو جاتا ہے تو ضروریات اور ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ضروریات ہر بندے کے مزاج کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ کہتے اتنا وسیع علم کسی کا ہے ہی نہیں، ہر بندے کے متعلق اتنا علم رکھنا، کائنات میں اتنی مخلوقات، ان سب کا اتنا علم رکھنا کہ اس کا ایک سانس کہاں ہوگا، دوسرا کہاں گزرے گا، تیسرا کہاں گزرے گا، چوتھا کہاں گزرے گا، ایک سانس میں کیا چاہیے، دوسرے سانس میں کیا چاہیے، اسے کون سی چیز کس وقت کہاں مہیا ہونی چاہیے، یہ علم کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، یہ ایک میں اللہ کی شان ہے کہ میں بندوں کے مستقر بھی جانتا ہوں، مستودع بھی جانتا ہوں۔ مستقر و مستودع کا ذکر کر کے پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے اللہ نے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، جہاں اس کے پانی کے قطرے کا قرار ہوا تھا اس گوشے سے لے کر مستودعہا، جہاں قبر میں اس کو امانت کے طور پہ رکھا جانا ہے، کہ جتنا درمیانی زمانہ ہے سارا یعلم، میں اللہ جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، جب اور کوئی جانتا ہی نہیں تو پھر ضروریات کیسی کسی کی مہیا کرے؟ طاقت تو بات دوسری ہے کہ کہاں سے وہ لائے سب کے لیے، اتنا کس کے پاس ہے کہ وہ سب کے لیے لائے؟ اتنے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اتنے خزانے جو کچھ چاہیے اتنی مخلوقات کو، وہ بھی کسی اور کے پاس نہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے سب میں اللہ کے قبضے میں، اور کسی کے اتنے خزانے بھی نہیں۔ یہ شان تو صرف میری ہے۔ میرے محمد سے پوچھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے میں نے خاص باتیں کی ہیں، اس سے پوچھو تمہیں بتائے گا۔ رسول نے فرمایا میرے اللہ نے جب انسانوں کو دینا شروع کیا، مخلوقات کو، اور بھی تو مخلوقات ہیں، جب مخلوقات کو دینا شروع کیا تو اپنے خزانوں میں سے ایک مٹھی بھری اللہ نے۔ اللہ دی مٹھی بھی تو بڑی ساری مٹھی ہے نا، کوئی چھوٹی جی نہیں مٹھی تو نہیں، ایک مٹھی بھری اللہ نے اپنے خزانوں میں سے، اس مٹھی میں سے بانٹنا شروع کیا، دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں، قیامت تک ہر ضرورت مند کو اس مٹھی میں سے اللہ دیتے رہیں گے۔ قیامت آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لینے والے ختم ہو جائیں گے، دینے والے کی ایک مٹھی بھی ختم نہ ہوگی۔ ظاہر ہے پھر وہی دے سکتا ہے سب کو، کوئی بادشاہ دے سکتا ہے، کوئی صوفی دے سکتا ہے، کوئی ولی دے سکتا ہے، کوئی پیر دے سکتا ہے، کوئی گدی نشین دے سکتا ہے، کوئی سلطان دے سکتا ہے، کسی کے پاس اتنے خزانے ہی نہیں۔ جن کو دینے کی ڈیوٹی اللہ لگا دیتے ہیں، دیتے اللہ ہیں، تقسیم کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، بس والدین کے ذمہ تقسیم لگا دی اولاد کو دینے کی، دینے والا اولاد کو بھی اللہ، والدین کو بھی اللہ، لیکن اولاد تک پہنچاتا اللہ والدین کے ہاتھوں سے ہے، تقسیم ان کے ذمہ لگا دی۔ والدین داتا نہیں، رازق نہیں اولاد کے۔ قرآن مجید بڑا زور دیتا ہے اس مسئلے پہ کہ کہیں اولاد کے داتا نہ بن جانا تم ذہنی طور پہ، رازق نہ بن جانا لوگوں اولاد کے، نہ نحن نرزقکم وإیاہم، بعض جگہ ہم پہلے کم بعد، بعض جگہ کم پہلے ہم بعد،
وہ مضمون کے لحاظ سے ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تم جن کے ہاتھوں سے اولاد کو مل رہا ہے تمہارا رازق بھی میں اللہ، وإیاہم، اور تمہارے ہاتھوں سے جن کو پہنچ رہا ہے ان کا رازق بھی میں اللہ۔ رازق نہ بن جانا۔ جب بھی والدین اولاد کے رازق بن جائیں ذہنی طور پہ تو اللہ کہتے ہیں پھر وہ قاتل بن جاتے ہیں۔ ہاں، والدین قاتل بن جاتے ہیں اگر وہ اولاد کے رازق بن جائیں۔ والدین کو ذہنی طور پہ اولاد کا رازق نہیں بننا چاہیے۔ امانت ہے جسے وہ پہنچا رہے ہیں، رازق وہ ہے، بس امانت میں خیانت نہ کریں۔ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ہے، میرے بیٹوں میں سے فلاں بیٹا جو ہے وہ بڑا میرا فرما بردار ہے، ہم دونوں میاں بیوی کی خدمت بھی بڑی کرتا ہے، کمائی ومائی بھی کر کے وہی لاتا ہے، ہم دونوں نے مشورہ کیا ہے کہ ہمارے جو کچھ ہے ملکیت وغیرہ، مر جائیں گے تو پھر تو سب یہ برابر بانٹ لیں گے، یہ بچہ بڑی خدمت کرتا ہے، کما شما کے بھی یہ لاتا ہے، باقی تو ایسے ہی ہیں، ہم دونوں نے مشورہ کیا ہے کہ کچھ حصہ اس کو دے دیں زندگی میں۔ اس زمانے میں کوئی رجسٹریاں تو ہوتی نہیں تھی نا، یہی ہوتا تھا کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو گواہ بنا لیے، لینے ہیں تو گواہ بنا لیے۔ ہم نے مشورہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا لیں، کیونکہ جب آپ گواہ بن جائیں گے تو پھر کام پکا ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے گواہ بنانا ہے، بیٹے کو دینا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا باقی بیٹوں کو بھی اتنا ہی اتنا دو گے جتنا اس کو دینا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے بتایا ہے کہ باقی تو نالائق ہیں، کچھ کرتے نہیں، یہی بیچارہ محنت کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو کچھ دے دیں، باقی کو پھر جو ملا سو ملا۔ آپ نے فرمایا اس ظلم پہ میں اللہ کا پیغمبر گواہ نہیں بن سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین ہیں، اپنی ان کی چیز ہے، ایک بیٹے کو دینے لگے ہیں، چونکہ باقی کو نہیں دیا تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ اب اس سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ والدین رازق نہیں۔ اگر میں رازق ہوں تو پھر مجھے کون کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ رازق تو وہ ہے جسے چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اچھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گھٹیا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خشک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ریشم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کھدر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سونے چاندی سے لاد دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لقمے لقمے کو ترساتا رہتا ہے۔ رازق تو اسے کہتے ہیں۔ انہوں کوئی آخ نہیں سکتا ظلم پہ کرنا ہے، اللہ سونا منو کیوں تھوڑا انہوں کیوں بہتا، اور کسی کو تو یہ ہے ہی نہیں، ذرا ادھر ادھر کرے تو یہ ظلم ہو گیا جی، ظلم ہو گیا جی، ظلم ہو گیا۔ اللہ اللہ، والدین رازق مت بنے۔ جب یہ رازق بنے تو قاتل بن جائیں گے۔ والدین جو کچھ پہنچا سکتے ہیں اولاد تک محنت کر کے کما کے پہنچائیں، مگر رازق اپنا بھی اولاد کا بھی اللہ کو مانے، خود رازق نہ بنے۔ اللہ، شروع آیت اس طرح ہوتی ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لا تقتلوا اولادکم من املاق۔ دونوں فکرے آئے ہیں، قرآن ہے نا، گوشہ اللہ خالی تو چھوڑتے کوئی نہیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لا تقتلوا اولادکم من املاق۔ لگا ہے بال بچے کے لیے کمائیاں کرنے، پیٹ پالنے، ضروریات پوری کرنے، محنت مارنے، کمانے پہ لگا، پہنچا رہا ہے رزق اولاد تک، ضروریات مہیا کر رہا ہے، لیکن تنگی ہے، تنگی، وقت اچھا نہیں گزرتا، پرابلم، معاشی مسائل ہیں، تنگی ہے، تنگی،
اور اگر تنگی ہو رہی ہے، وقت مشکل سے گزر رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ کرنے لگ جانا، کہیں ایسا نہ کرنے لگ جانا یہ پوری نہیں پہنتی پئی، چلو بے ایمانی کر کے کما لا، پوری نہیں پہنتی پئی، چلو جھوٹ بول کے کما لا، پوری نہیں پہنتی پئی، چلو رشوت نل کما لا، پوری نہیں پڑھ رہی، چلو غصب کر کے اکٹھا کر لو، بددیانتی سے اکٹھا کر لو، حرام کمائی سے اکٹھا کر لو۔ اللہ کہتے ہیں نا، اگر مشکل میں ہو، مشکل میں پھر بھی حرام کمائیاں کر کے اولاد کو غلط راستے پہ ڈال کے میرے ہاں اولاد کے قاتل نہ بننا، حرام کے لقمے کھلا کے انہیں، ناجائز کمائیاں کھلا کے، ناجائز محنتیں کر کے، کما کے کھلا جس اولاد کو حرام کمائیاں کما کے دیں، جھوٹ بول کے کما کے دیا، بددیانتی کر کے کما کے دیا، حرام لقمے، حرام کمائیاں، یوں بھی اس کا خون بھی گندا کریں گی، اور جو ہوش میں آئے گا تجھے حرام کمائیاں کرتے دیکھے گا تو اس کا ذہن بھی گندا ہوگا، وہ بھی گندا بن جائے گا، گندا بندہ نہیں بن سکتا۔ جو بندہ نہ بنے وہ تو بھیڑیوں سے بدتر ہوتا ہے، وہ تو کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ انسان بندہ بنے تو ٹھیک، بندہ نہ بنے تو کتوں سے بدتر، بندہ نہ بنے تو خنزیر سے بدتر، بندہ نہ بنے تو بیڑیے سے بدتر، بندہ نہ بنے تو خونخوار درندوں سے گندا۔ انسان بندہ بن جائے تو فرشتوں سے اونچا، یہی تو انسان کی صلاحیت ہے نا۔ اونچا ہونے لگے تو جبریل بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور نیچا گرنے لگے تو بھیڑیا اور سور بھی اتنا نیچا نہیں جاتا جتنا پھر یہ چلا جاتا ہے۔ او والدین لا تقتلوا اولادکم من املاق، کمائی پوری نہیں ہو رہی، اکٹھا ٹھیک نہیں ہو رہا، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، قتل نہ کرنے لگ جانا اولاد کو، یہ قتل ہے نا اولاد کا۔ ان کو ایسے لقمے کھلانا، ان کو ایسی کمائی لا کر دینا، ان کو حرام کمائی کا عادی بنا دینا، ناجائز کمائی کا عادی بنا دینا، قتل اولاد، قتل نہ کرنا۔ میں تمہیں بتاؤں تو قاتل کیوں بنتا ہے، میں تمہیں بتاؤں تو گندا کیوں بنتا ہے، میں تمہیں بتاؤں تیری اولاد گندی کیوں ہوتی ہے، میں تمہیں بتاؤں تیرے بیٹے نافرمان کیوں ہوتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں تیری بیٹی تیری عزت کو کیوں لٹا دیتی ہے برسر بازار، میں بتاؤں بات یہ ہوتی ہے کہ نحنو نرزقکم وإیاہم، اور تو ان کا رازق بن بیٹھا، یہ بات بھول گیا کہ رازق تو نہیں بلکہ نحنو نرزقکم وإیاہم، تیرا رازق بھی میں اللہ اور ان کا رازق بھی میں اللہ۔ یہ بات ذہن میں پکی ہوتی پھر قاتل نہ بنتا، میرا بندہ بن تو تیرا بیٹا بھی تیرا بیٹا ہوگا، میرا بندہ بن تیری بیٹی بھی تیری بیٹی ہوگی، میرا بندہ بن تیری بیوی بھی تیری بیوی ہوگی، میرا بندہ بن تیرا پیر بھی تیرا پیر ہوگا، بندہ بن تیرا لیڈر بھی تیرا لیڈر ہوگا۔ جو میرا بندہ نہیں بنتا وہ یہ امید نہ رکھے کہ اس کا بیٹا ہوگا، جو میرا بندہ نہیں بنتا وہ یہ امید نہ رکھے کہ اس کا پیر ہوگا، جو میرا بندہ نہیں بنتا جو توقع نہ رکھے کہ اس کی بیوی ہوگی، اس کی بیوی ہوتی ہے جو میرا بندہ ہونے کی شرطیں پوری کرے،
جو بندہ میرا ہو اس کی بیوی کی عزتوں کا محافظ بھی میں اللہ ہوتا ہوں. بندہ سچا میرا ہو اس کی بیوی کا محافظ بھی میں ہوتا ہوں. جو بندہ سچا میرا ہو اس کے بیٹوں کا داتا بھی میں ہوتا ہوں. جو بندہ میرا ہو اس کی بیٹیوں کو بیٹیاں بنانے والا بھی میں اللہ ہوتا ہوں. ہاں جو بندہ میرا ہو جو بندہ میرا ہو جو بندہ میرا ہو وہ لوگوں میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں. یہی تو بات ہے. لیکن بات گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اجی نحنو نرزقکم ویاہم. او والدین کمائیاں لالا کے دو، لقمے لالا کے دو، کپڑے لالا کے دو، پیسے لالا کے دو، فیسیں دو، جو مرضی دو ان کو. ہاں کرو سارے کام کرو لیکن رازق نہ بننا. رازق کسے ماننا؟ آپ بتائیے. بیٹا ہر وقت نگاہ میں، بیٹی ہر وقت نگاہ میں، اس کی ضروریات سامنے ہے، سب کچھ پتا، سب کچھ بتا. لالا دے رہا ہوں، وہ مانگتے رہتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. جو نہیں پتا ہوتا وہ بھی پتا لگتا رہتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں نا رازق تو نہیں، رازق کون؟ نحنو نرزقہم وایاکم. اللہ اللہ. جب والدین رازق نہیں تو پھر اور کون رازق؟ میرا اللہ تو ہی رازق، تو ہی رازق. اللہ کہتے ہیں بالکل میں ہی رازق. یعلم مستقرہا ومستودعہا. والدین کیسے رازق ہو گئے ہیں؟ والدین تو شروع ہوئے اتھو جتھو تو کھان پین لگا، چلو روٹی کما کے لے آندی انہوں کوئی لقمہ تیرے منہ چ پایا. جب ماں کے پیٹ میں تھا تو رازق کون تھا؟ اتھے ماں باپ نے کیا پڑھایا سی تنوں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور جب ماں باپ کے پیٹ میں تھا تو کون تھا؟ نہیں جی پیٹ سے بھی پہلے پتہ نہیں کہاں 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 تیری زندگی کا جوہر گھومتا رہا. احادیث کے مطالعہ سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ جو میرے اجسام بنتے رہتے ہیں نا، اجسام، ہر جسم کے خاص جوہر ہوتا ہے. وہ جوہر اللہ کے علم میں ہے، کہاں رہتا ہے کہاں نہیں رہتا. پتہ نہیں کائنات میں کتنی وسیع کائنات ہے. ہر چیز کے جواہر ہیں. ہر جسم، مثلا میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے، ان کا جسم ہے، ہر جسم کا ایک جوہر ہے. وہ جوہر اللہ کے علم میں. ہڈیاں جب گل جاتی ہیں قبر میں ختم ہو جاتا ہے قصہ، سب کچھ راکھ بن جاتی ہے، جلا دیتے ہیں جلا دینے والے. ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہے یا پرندے کھا جاتے ہیں، کچھ نہیں بچتا جب انسانوں کی نظر میں. تو پھر بھی جوہر اس کا اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے. قیامت کے دن جب دوبارہ جسم بنیں گے تو اسی جوہر کے جسم بن جائے. وہ ایک جوہر محفوظ ہے اللہ کے حکم سے. اس دنیا کے مطابق ان جوہروں سے پھر جسم نئے سرے سے بن جائیں گے. جیسے میرا ایک جوہر تھا کہیں اللہ کے علم میں، اسے ماں کے پیٹ میں لام منتقل کیا اللہ نے، نطفے کے اندر وہاں اس کی پرورش ہونے لگی. ایک جوہر ہر بندے کا اللہ کے علم میں ہے. عجب الذنب کے لفظ آتے ہیں حدیث میں. ایک خاص جوہر ہوتا ہے، خاص ذرہ ہوتا ہے جس کی پیدائش بھی اللہ ہی جانتے ہیں، ٹھکانہ کہاں اللہ ہی جانتے ہیں. ہر جسم کا جوہر اللہ. اسے اللہ کہتے ہیں یعلم مستقرہا ومستودعہا. کسی ڈاکٹر کے گرفت میں نہیں وہ جوہر، کسی سائنسدان کی گرفت میں نہیں وہ جوہر، کسی پیر کے کنٹرول میں نہیں وہ جواہر، نہ کسی صوفی کے کنٹرول میں نہیں وہ جواہر، کسی مرشد کی نگاہ میں نہیں وہ جواہر. یعلم مستقرہا ومستودعہا. کتھوں ٹردا بندہ تے کتھے مکڑا سو، کتھوں ابتدا ہے تے کتھے انتہا ہے. اس سب کا علم میں اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس. کل فی کتاب مبین. اللہ. لہذا جب علم کے لحاظ سے میں اتنا تیرے اوپر، نگاہ میری اتنی کہ جتھوں جوہر ٹردا ہے اتھوں میری نگاہ چے، جہاں جہاں جوہر وقت گزارتا ہے وہاں وہاں میری نگاہ میں. اس جوہر کی حفاظت وہ میں کرتا رہا.
پھر اسے نطفے میں منتقل کیا، وہ میں نے منتقل کیا، پھر اس پانی کے قطرے کو مرحلہ وار بڑھایا، کہیں بوٹی بن رہی ہے، کہیں بوٹی کا ایک ڈھانچہ بن رہا ہے، کہیں ہڈیاں پڑ رہی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، کہیں خوبصورت شکل بن رہی ہے۔ جب کوئی یہ سب کچھ بن جاتا ہے تو ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر میں ایک اور دوسری تخلیق کرتا ہوں۔ سپیشل قدرت کا اظہار ہوتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں قل الروح من امر ربی۔ اللہ، اسی لیے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جسم بن گیا، بچہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پیدا ہوتا ہے تو مردہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا؟ ایک بچہ اندر بنا، ٹھیک ٹھاک سب کچھ بنا ہوا ہے، آنکھیں بنی ہوئی ہیں، کان بنے ہوئے ہیں، بازو بنے ہوئے ہیں، پیدا ہو گیا۔ اللہ بتانے والا بتاتا ہے کہ کہیں مت سمجھ لے والدین کہ یہ ایک عمل ہے جو مستقل ہوتا خود بخود چلا جا رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا لوگوں، نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ میری تخلیق کا کرشمہ ہے۔ نطفہ پرورش پا پا کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک بن جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر برکتیں دینے والا وہی اللہ ہے جو سب سے بہتر خالق ہے کائنات، کوئی اس سے بڑا حسین خالق کوئی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی شیواں بڑھاندے ہو کہندے ہو فلاں فلاں شے کا خالق، فلاں فلاں شے کا خالق ہے۔ پاکستان کا خالق قائد اعظم اور تصور پاکستان کا خالق علامہ اقبال، اور فلاں کا خالق فلاں، فلاں کا خالق فلاں، یہ سب خالق کمزور۔ احسن الخالقین، اللہ میں ہوں احسن الخالقین۔ دیکھو یہ میرے کرشمے، یوں میں ہر وقت اپنی تخلیقی قوتوں اور تخلیقی عمل کے ساتھ تیرے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ ایک لمحہ بھی تیری زندگی کا جہاں سے تو چلا، جہاں تو پہنچا، ایسا نہیں گزرا کہ میری تخلیقی عمل کی گرفت سے باہر ہوا ہو۔ جب تیری زندگی کا ہر لمحہ میری تخلیقی قوتوں کی گرفت میں ہوتا ہے تو پھر دوریاں کیسی، پھر مان میں تیرے قریب ہوں۔ اللہ اللہ، یہ انداز ہے قرآن مجید کا۔ پھر جب دانے کی باری آتی ہے تو وہ بھی نحن نرزقہم وإیاکم، نہ کوئی پیر دے سکتا ہے، نہ کوئی صوفی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ کوئی مرشد دے سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ دے سکتا ہے، نہ کوئی شاعر، نہ کوئی پیر، کوئی نہیں دے سکتا۔ رازق بھی میں اللہ، جتنے دانے کسی کے لکھ دوں ساری کائنات مل کے اس میں سے ایک دانہ کم نہیں کر سکتی، اور ساری کائنات مل کے اس میں سے ایک دانے کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، کمی بیشی کرنا تو کچھ کیفیت نہیں بدلی جا سکتی۔ جس طرح میں لکھیا سونجے دا ہی لبنا، میں تو بھجن لگا ہویا، میرا فرض ہے بھجنا، بس فرض پورا کر رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں رازق نہ بننا، کمانے والے تو بھی رازق نہ بننا، جن کو کما کر دے رہا ہے ان کو بھی رازق نہ مان لینا، وہ بھی تجھے رازق نہ مانے، جڑے کما کما تیرے منہ جو لقمہ پاندے نے رازق ان کو بھی نہیں ماننا، رازق پھر بھی مجھے ہی ماننا۔ اللہ اللہ، یہ ایک عجیب موضوع ہے۔ پھر کسی دن، آج تو میں جانا چاہتا ہوں وہ قرب کا بیان کر رہا ہوں، میری تخلیقی سلسلے میں ایک ایک لمحے کے وہ میرے قریب، جب دینے لگتا ہے مجھے پالنے لگتا ہے تو ایک ایک دانہ دیتے ہوئے میرے قریب۔ اللہ، وہ لوگوں جب قیامت کے دن پوچھے گا تو ایک ایک ذرے کا حساب لے گا، گویا کہ تولتے ہوئے بھی میرے ایک ایک لمحے اور ایک ایک دانے کے قریب۔ اللہ، وہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے جب میں اسے خالق کو، پرانی مجید یہ جو بار بار مسئلہ بیان ہوتا ہے،
وہ خالق کون اور مالک کون؟ حالانکہ یہ ظاہر کوئی ایسی چیزیں نہیں جن کا تکرار کیا جائے، جن کو پکوایا جائے۔ کسی بندے سے پوچھو تیرا خالق کون، وہ کہتے ہیں اللہ۔ کسی سے پوچھو مالک ہر شے کا کون، کہتے ہیں اللہ۔ کہنے کو تو سب بندے کہتے ہیں، لیکن اصل اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن یہ مسئلہ پکواتا ہے، والذین تدعون من دون اللہ، او جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور جن سے مانگتے ہو اللہ کے سوا، اور جن سے امیدیں بنا لیتے ہو اللہ کے سوا، کہنے لگ جاتے ہو یا پیران پیر، یا رسول اللہ، یا سلطان باہو، یا امام بری، یا اللہ، یا منات، یا اللہ۔ اوے لوگوں جن کو پکارتے ہو میں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کچھ پیدا نہیں کرتے، کچھ پیدا نہیں کرتے، میں ہوں پیدا کرنے والا۔ وہ تو خود مخلوق ہے، خود مخلوق، خود مخلوق۔ ہاں میرا اللہ خود مخلوق، تو خالق۔ کیوں یہ مسئلہ اللہ پکواتے ہیں؟ کہیں اللہ کہتے ہیں اے لوگو یہ تو بتاؤ امن خلق السماوات والارض۔ 20واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں اللہ۔ امن خلق السماوات والارض، اے لوگو بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ انزل من السماء ماء، آسمانوں سے بادل کس نے برسائے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اوے یہ رونق والے پھلوں سے لدے باغ کس نے بنائے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ اور بتاؤ اس بیج کو پالنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوا، اور اس لکڑی کو پالنے میں کوئی شریک ہوا، اور پھل لگانے میں کوئی شریک ہوا، اور پھل کا ذائقہ بنانے میں کوئی شریک ہوا، اور پھل میں میٹھا ڈالنے میں کوئی شریک ہوا، اور پھل کی حفاظتوں میں کوئی شریک ہوا؟ الہ مع اللہ۔ اور بتاؤ لوگو اس سارے عمل میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود تھا، کوئی اور بھی شریک تھا؟ یہ کیوں انداز ہے، یہ کیوں باتیں ہوتی ہیں؟ بل ہم قوم یعدلون۔ زبان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ اور بھی کوئی نال سی، زبان سے تو سب مانتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ بل ہم قوم یعدلون، او ماننے والوں بوٹے میں لائے نے، او ماننے والوں پھل میں لائے نے، او منن والے او ذائقے میں پائے نے، او پلن والے او منن والے او حفاظت میں کی دیا نے۔ سب کچھ بن جانا، سب کچھ لگ جانا، تے پھر بھی میں کرن آواں اندھیریاں چلا کے سارے پھل سٹا دیاں، قصہ ہی ختم ہو جائے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ، کچھ نہ بنے۔ ہر آن میری قدرت، میری طاقت کی موجودگی۔ پھر بل ہم قوم یعدلون، ہائے پھر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میری پکار کی بجائے اوروں کی پکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ یہ انداز اللہ قرآن میں کیوں دہراتے؟ حالانکہ مسئلے تو سیدھے سادے نے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہیں انداز یہ ہو جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ پوچھیں ان سے من خلق السماوات، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، والارض، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے آکھن گے جی اللہ نے۔
فانا یؤفکون، اے آکھن والے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے، پھر پتر ہوراں کولوں کیوں منگدے ہو، برکتاں ہوراں کولوں کیوں پواندے ہو، پکاراں ہوراں دیاں کیوں کردے ہو، سوال ہوراں دے کیوں کردے ہو، سجدے ہوراں دے کیوں کردے ہو؟ اس لیے ایک ہی بات پوچھنے پہ ملتی ہے جی اسی گناہگاراں، اسی دوراں اللہ دور ہے، اے اللہ والے اللہ دے نیڑے نے، انہاں نوں وچ پا لینے آ، انہاں نوں وچ پا لینے آ۔ اللہ کہندے نے اے ہوئی تے گڑبڑ ہوئی، اے ہوئی تے گڑبڑ ہوئی، میں تیری سانس کے قریب، میں تیری جان کے قریب، میں تخلیقی طور پہ تیرے قریب، میں رازق ہو کے تیرے قریب، میں مالک ہو کے تیرے قریب، ایک ایک ذرے کا حساب لینے کے لیے میں تیرے قریب، ایک ایک لمحے کی تول کرنے کے لیے میں تیرے قریب، ایک ایک دانہ دینے کے لیے میں تیرے قریب، تجھے ابتدا سے لے کر آخر تک سنبھالنے کے لیے میں تیرے قریب۔ ایک سانس بھی ایسا نہیں گزرا جب میں تیرے قریب نہ ہوں، قریب نہ ہوں۔ گڑبڑ تو یہی ہوتی ہے جو تیرا اتنا قریب ہے اسے کہنے لگتا ہے دور۔ یہاں سے تو گڑبڑ شروع ہوتی ہے، میں اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب ہے، تیری سانس سے بھی قریب، تیری جان سے بھی قریب، تیری شہرت سے بھی قریب، ہاں قریب ہو تیرے نزدیک، ہو تیرے نزدیک جتنا میں قریب ہوں اتنا کوئی اور قریب ہے ہی کوئی نہیں۔ تیری جان بھی تیرے ایڈی نیڑے نہیں جدہ میں اللہ تیرے نیڑے ہاں۔ کرنا کی ہے پہ ہے اللہ اللہ۔ شاید یاد ہونا چاہیے پچھلے جمعے میں نے اسی موضوع کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ میرا کتنا قریب ہے، ہائے ہائے، اللہ تذکرہ کرتے ہیں کائنات کی باقی چیزوں کا کہ یہ میری باتیں کرتی ہے، یہ سجدے میری کرتی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، آسمانوں کو کہا، زمینوں کو کہا، آؤ میرے فرما بردار بن کے آؤ، میرے حکم ماننے کے لیے حاضری دو، خوشی سے آؤ یا تنگی سے آؤ، تمہیں آنا ہوگا آنا ہوگا۔ سب کہنے لگے اتینا تائینا، اللہ خوشیاں نہ لا گیا جو تیرا حکم مننے نو تیار ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں میں زمینوں میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ لوگوں ساری کی ساری الا آتی الرحمن عبدا، ساری کی ساری اپنے رحمان کے سامنے عابد بن کے حاضر ہیں، سب میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی اللہ کرتے ہیں، کیوں؟ ایک احساس ہوتا ہے قرآن کے قاری کو، قرآن پڑھنے والے کو، ایک احساس ہوتا ہے، ایک خیال آتا ہے، ایک توجہ ہوتی ہے، وہ کیا؟ اللہ اللہ، او جی او جی او جی، بات کیا کریں جی، کیسے کریں؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک مسیتی تو شہر دی دہائی پہ ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت، دو مسیتیں تے دہائی پہ ہی ہوئی ہے، لیکن باقی ساری مسیتیں مولوی دعائی پہ باندھے نے، نبی سب کچھ کر لین گے، ولی سب کچھ کر دے نے، صوفی سب کچھ کر دے نے، مرشد سب کچھ کر دے نے، پیر سب کچھ کر دے نے، ہاں اتنی دعائی اتنی دعائی اتنی دعائی۔ اور پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے ایک محلے میں ایک گھر وہابیوں کا، دو گھر وہابیوں کے، ایک شہر میں 10 گھر وہابیوں کے، چلو جی 100 گھر وہابیوں کے، جنہیں لوگ وہابی کہتے ہیں، ارد گرد سب غیر اللہ کے پجاری، ارد گرد سب غیر اللہ کے پجاری، مصیبت بنی ہوئی ہے۔ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی قبر جس کے سجدے ہو رہے ہیں، ہر محلے میں کہیں نہ کوئی پھٹ یا گھوڑا جی پوجا پی ہوندی ہے، ہر محلے میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تگڑا یا پھٹا یا گھوڑا جس کی منتیں ہو رہی ہیں، جس کی پوجا ہو رہی ہے، جس کی خاطریں ہو رہی ہیں، جس کی حمدیں ہو رہی ہیں، جس کے گیت ہو رہے ہیں، جس کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی قبر، اور چلو جی محلے میں نہ ہو تو ہر شہر میں تو کوئی نہ کوئی، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا، لوگوں نو بچان والا بیٹھا ہوا ڈیرا لا کے، اللہ اللہ، کوئی لاہور کو بچا رہا ہے،
کوئی پنڈی کو بچا رہا ہے، کوئی ملتان کو بچا رہا ہے، کوئی کراچی کو بچا رہا ہے، کوئی اسلام آباد کو بچا رہا ہے، کوئی گجرات کو، کوئی جھنگ کو۔ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی محافظ، کوئی نہ کوئی حاجت روا، کوئی نہ کوئی مشکل کشا۔ سڑکاں بچیاں سن، جنگل بچے سن، اوتھے بھی کوئی نہ کوئی راتی خواب وچ نظر آ کے ڈیرا لا دیندا، بندے بیٹھ جاندے۔ نہ کوئی سڑک بچی، نہ کوئی محلہ بچا، نہ کوئی جنگل بچا، نہ کوئی بستی بچی، بچا ہی کوئی نہیں، بچا ہی کوئی نہیں۔ اللہ، ہائے ہائے! اسی لیے اللہ کہتے ہیں میں ایک باری ساریاں بستیاں نو پوچھ کے تے چھڈنا ہے، چھڈنا نہیں میں۔ بستی بچی کوئی نہیں نا، ہر جگہ میرے تو علاوہ کوئی نہ کوئی حاجت روا، کوئی نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ میں اللہ بھی چھڈنا کوئی نہیں، ایک باری سب نو رگڑا لانا ہے بستیاں نو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب میں پکڑنے لگوں تو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ، قرآن میں ایک جگہ تذکرہ آتا ہے، آپ سنانے لوگوں کو آئے تھے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے بستی میں چھڈنی کوئی نہیں، ایک باری ضرور ہر بستی نو رگڑا لانا ہی لانا، تاکہ لوگ یہ مانیں کہ کوئی بچانے والا ٹھیکیدار بنایا جائے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ جی، ہر بستی میں غیر اللہ کی پوجا، ہر شہر میں غیر اللہ کی پوجا، ہر محلے میں غیر اللہ کی پوجا، ہر فرقہ غیر اللہ کا پجاری، ہر قوم غیر اللہ کی پجاری، چند گھر اللہ کے خالص پجاری، چند محلے اللہ کے خالص پجاری، چند شہر اللہ کے خالص پجاری، چند برادریاں اللہ کی خالص پجاری، باقی سب غیر اللہ کے پجاری، غیر اللہ کے پجاری۔ بندہ اکھاں کھول دے تے سجے غیر اللہ دی پوجا، کھبے غیر اللہ دی پوجا، اگے غیر اللہ دی پوجا، پچھے غیر اللہ دی پوجا۔ اللہ ایڈی غیر اللہ دی پوجا، سجے کھبے، کدرے قبراں دی پوجا، کدرے گھوڑے دی پوجا، کدرے مردے دی پوجا، کدرے پیراں دی پوجا، کدرے چودھری دی پوجا، کدرے وزیر دی پوجا، کدرے صدر دی پوجا، کدرے کوٹھی دی پوجا، کدرے مکان دی پوجا، کدرے دکان دی پوجا، ہاں کدرے لیڈر دی پوجا، کدرے مردے دی پوجا۔ پوجا ہی پوجا، غیر اللہ کی پوجا ہی پوجا۔ تیری پوجا کنج کریے، سجے کھبے دہائیاں ہو رہندیاں نے۔ اللہ کہندے نے کان کھول، اللہ کہندے نے اکھاں کھول، تو تے بڑی تگڑی شے، ذرا اگاں ہو کے ویکھ، ذرا ڈونگا ہو کے ویکھ، ذرا گہرا ہو کے دیکھ، ذرا بصیرت دی اکھاں نال دیکھ، ذرا اندر دی اکھاں کھول۔ پردے پہ گئے نہیں، پردے پہ گئے نہیں، ذرا کھول اکھاں، ذرا کھول اکھاں تے نظر تنوں آوے گئی۔ ہن تے کہنا سجے کھبے غیر اللہ دی پوجا، ذرا نظراں کھول، ذرا دل دیاں اکھاں نال تک۔ آسمان بھی میرا پجاری، زمین بھی میری پجاری، ستارے بھی میرے پجاری، سورج بھی میرے پجاری، درخت بھی میرے پجاری، سمندر کا قطرہ قطرہ میرا پجاری، پہاڑوں کا پتھر پتھر میرا پجاری، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا پجاری۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اللہ اللہ، لیکن آنکھیں کھول، دل کی آنکھوں سے دیکھ، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ، اندر کی آنکھوں سے دیکھ۔ تو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، یہ ظاہر کی آنکھیں تو ظاہر کی چیزیں دیکھنے کی آتی ہیں۔ تو مومن ہے، مومن والا تو بصیرت، ایمان والا تو نور ربانی سے دیکھتا ہے، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ علم تارا، یہ جو خطاب قرآن میں آتا، علم تارا، کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ کیا دیکھوں اللہ؟ اور تیری نظریں کام نہیں کرتی، تیری دید کام نہیں کرتی، کیا دیکھوں اللہ؟ علم ترا، اور کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات۔ کیا دیکھتا نہیں ہے؟ آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، زمین میں جتنی میری مخلوقات ہیں سب میری تسبیح میں لگی ہیں۔ والطیر صافات،
اس آسمان و زمین کے درمیان اڑنے والے پرندے صفوں کی صفے سب میرے گیت گا رہے ہیں. علم تیرا نظر نہیں آتا؟ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. اور میں نے تجھے کائنات میں شاہکار مخلوق بنایا تھا. دماغ سب تو سوہنا دیتا، عقل سب تو اونچا دیتا، دل سب تو اونچا دیتا، جسم سب تو سوہنا دیتا، نظرہ سب تو آلہ دیتیاں، حساب دی قوت سب تو آلہ دیتی، حق و باطل دی تمیز سب تو آلہ دیتی، زبان چو سچ تے جھوٹ نکھیڑ کے گلاں کرن دی توفیق سب تو بہتی دیتی، سب تو جنوں بہتا دیتا. او دی حالت ہے کہ نماز جنازہ پڑھن جائے تے دعا نہیں آمدی ہوندی. او دی حالت ہے کہ سبحانک اللہ نہیں آمدہ. او دی حالت ہے کہ سورۃ فاتحہ نہیں آمدی. او دی حالت ہے کہ مردہ مر جائے تے قرآن پڑھ کے بخش نہیں سکتا. مولویوں نو کرائے تے لے کے آمدہ. آؤ مولویوں اینے پیسے لے لو تو میرے پیو نو قرآن بخش جاؤ. آؤ مولویوں چاول کھاؤ تو میرے پیو نو کھیر بخش جاؤ. خود بخش نہیں سکتا. دوست فکرے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے صدقہ کیا قبول کر میرے باپ نو معافیاں عنایت فرما. اینی بھی نہیں کہہ سکتا. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. تبھی تو تیری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، تبھی تو تیرے دل پہ پردہ پڑ گیا، تبھی تو تیرے کانوں پہ پردہ پڑ گیا، تبھی تو اندھا ہو گیا. تجھے ہر طرف غیر اللہ کی پوجا نظر آتی ہے. اپنی آنکھیں کھول، دل دماغ لگا میری طرف. وہ اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں رمضان دا مہینہ گزریا ہون تے اکھاں کھل جانیاں چاہیے نے. کیوں میرا اللہ؟ اللہ کہتے ہیں اکھاں کھل دیا نے قرآن نال، دل روشن ہوندا ہے قرآن نال، آبادیاں ہوندیاں نے قرآن نال، نور ملدے نے قرآن نال، اکھاں کھل دیا نے قرآن نال. ہاں جس محمد کے سینے پہ قرآن نازل ہوا انہوں پوچھا ہر پاسے انہوں رب نظر آمدہ ہے کہ نہیں نظر پہ آمدہ. انہوں پوچھا ہر شے اللہ دے سامنے جھکی نظر آمدی ہے کہ نہیں نظر آمدی. اللہ اللہ ہے. ہر چیز اس کے کنٹرول میں نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی. بادل جب مدینے پہ کبھی چھاتے، کالی گھٹائیں آتی تو رسول اللہ پریشانی سے صحن میں ٹہلنے لگتے. گھبراہٹ، بے چینی، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر. ایک دن امہات المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ اسی اکثر دیکھا تو جدو بادل کالے آمدے نے گھٹائیں چھاتی ہیں، پریشان ہو کے آپ صحن میں ٹہلنے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو اکثر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بدل وسن گے، انہیں ہریالی آئے گی، انہیں ہے ہوئے گا، انہوں ہوئے گا. آپ نے فرمایا جب بھی پہلی قومیں ڈوبی عذاب آیا ہوتا یہی تھا. عذاب آتا بادلوں کی شکل میں، وہ سمجھتے موجاں لگنے لگیاں نے. وہ عذاب ہوتا ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی، نیست و نابود ہو جایا کرتی تھی قومیں. بادل کی شکل میں کبھی کبھی اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. محسوس تے کرو کنا کنٹرول نظر پہ آمدہ ہے کائنات دے سردار نو اللہ دا ہے. بادل آ رہے ہیں، بادل میں سمجھتا ہوں چھم چھم برسیں گے، میں سمجھتا ہوں زندگی آ گئی، میں سمجھتا ہوں پانی آ گیا. لیکن اللہ کا پیغمبر ڈر رہا ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، کہیں یہ عذاب ہی نہ ہو. اللہ اللہ، یہ ہے میرا بندہ، کتنی آنکھیں کھلی ہیں اس کی. بادل نظر آئے تو مجھ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ مجھ سے مانگنے لگتا ہے، خائف ہونے لگتا ہے. کبھی عذاب کا تذکرہ ہونے لگے، تذکرہ عذاب کا. قرآن میں جب آیتیں آتی تھی نا عذاب کی کہ میں نے قوموں کو تباہ کیا، میں نے قوموں کو نیست و نابود کیا، تو رسول اللہ کے اوپر اثر ہونے لگتا تھا. ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے چھیتی چٹے وال ہو گئے نے تواڈے کی گل ہے؟ عمر تو انی کوئی نہیں، ایڈی چھیتی چٹے ہو گئے جے وال. آپ نے فرمایا شیبنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. شیبنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کیا ہے؟ قوم نوح کی تباہی کا تذکرہ، قوم عاد کی تباہی کا تذکرہ،
قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ، قوم صالح کی تباہی کا تذکرہ، قوم شعیب کی تباہی کا تذکرہ۔ تباہیوں کے تذکرے سے ڈرنے لگتا ہے پیغمبر کہ وہ کنٹرولر کہیں یہاں بھی حکم نہ دے دے، کوئی ڈکا تے کوئی نہیں لا سکتا انہوں۔ اسے کہتے ہیں کنٹرول ماننا، اسے کہتے ہیں اس کو حاکم ماننا، اسے کہتے ہیں اسے خالق ماننا، اسے کہتے ہیں اسے مالک ماننا۔ ساری رات قیام میں بعض اوقات گزر جاتی ہے، پاؤں پھول جاتے ہیں لمبے قیام کر کر کے۔ امہات المومنین پوچھتی یا رسول اللہ ایڈی لمبی عبادت، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ ایک فکرے میں جواب دیتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، جو دے میرے ہوتے کرم بہتے نے تو مجھے شکر بھی تو بہتا ہی کرنا پینا ہے نا، اس واسطے کہ جن نے کرم بہتے کیتے سو انہیں حساب بھی تو بہتا دینا پینا ہے۔ اسے کہتے ہیں آنکھیں کھلی رکھنا، اور اسے کہتے ہیں دل کی نگاہوں سے دیکھنا، اسے کہتے ہیں نور بصیرت سے نظر رکھنا۔ علم تارا، اور دنیا میں ڈوبا ہوا اور رازق بن جانے والا اولاد کا، اور رازق بن جانے والا بیوی کا، اور رازق بن جانے والا رعایا کا، اور رازق بن جانے والا کارکنوں کا، اور رازق بن جانے والا مریدوں کا، اور مرید پیر کو رازق مان لیا، اور کارکن لیڈر کو رازق مان لیا، اور جیالے اور بے نظیر نو رازق مان لیا جے، اور مسلم لیگی اور نواز شریف نو رازق مان لیا جے۔ جب سے تم نے میرے علاوہ اوروں کو رازق مانا ہے، جب سے اور تمہارے رازق بنے ہیں، ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے ہو، کانے ہو گئے ہو، بندے نہیں رہ گئے، بندے رمضان چ بنے سو، بندے رمضان چ بنے سو، اور جس طرح رمضان چ بندے بنے سو انجے بعد بھی بندے بنے رہو، تسی بندے بنے رہو گے تو خیراں ہی خیراں رہن گیاں جے۔ وآخر دعوانا، نام لکھا ہوا ہے عبداللہ اصغر، پتہ نہیں پڑھا تو پوری طرح جاتا نہیں مجھ سے، عبداللہ اصغر ہی ہے غالباً، عبداللہ اصغر کوئی